أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعالم بجميع أجزائه محدث عالم اپنے تمام اجزاء کے ساتھ کیا ہے؟ محدث ہے۔ ایک مسئلہ تو ذرا یار آج ذہن میرا بٹھا لے کہ دن ہمارے کم ہے اور مسئلے ہمارے زیادہ ہیں، تو اب یہ کہ ہم جو ہے نا ذرا سپیڈ لگائیں گے، کتاب کو بھگانے کے چکر میں ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آڈیوز وغیرہ اگر آپ اپنے تک محدود رکھنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عام اس کو شائع اب نہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ اب صرف جو ہے نا جو مختصر بات ہوگی، کتاب سے متعلق جو بات ہوگی اسی پر ہم کیا کریں گے؟ اکتفا کریں گے۔ بہرحال اس کی ریکارڈنگ رکھیں، جب ہمیں چاہیے ہوگا تو ہم منگوا بھی دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جو۔ تو دیکھو یہاں سے تین چیزیں اب ثابت ہوں گی۔ اب ہم مقصود کی طرف جانے لگ گئے۔ یہاں سے یہ بڑی تفصیلی بحث ہے، بڑی لمبی دور تک چلے گی۔ تین چیزیں ہم نے گفتگو کرنی ہے تین چیزوں پر۔ ایک تو یہ ہے کہ عالم کو حادث ثابت کرنا ہے، یہ پہلا کام ہمارا یہ ہوگا۔ جب عالم کو ہم حادث ثابت کر دیں تو ہر حادث، ہر محدث کے لیے ایک محدث چاہیے، ایک صانع چاہیے جس کو وجود دے، کیونکہ حادث میں عدم اور وجود برابر ہوتے ہیں، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی، تو ظاہر ہے عدم پر نیس پر ہست کو، عدم پر وجود کو ترجیح دینے کے لیے کسی مرجح کا ہونا ضروری ہے نا یار، وہ محدث ہے۔ تو دوسرا کام ہمارا محدث کو ثابت کرنا ہوگا، اور تیسرا کام جس کو صانع بھی کہتے ہیں، جس کو خالق بھی کہتے ہیں، اور جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، تیسرا کام اس محدث کا، اس صانع کا قدیم ہونا ثابت کرنا ہوگا۔ ممکن حادث محدث نہیں ہو سکتا، ممکن صانع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ممکن اپنے وجود میں خود دوسرے ممکن کا کیا ہوتا ہے؟ محتاج، کسی دوسری علت کا محتاج ہوتا ہے۔ تو تین کام کریں گے، عالم کو حادث ثابت کرنا ہے، اس محدث کے لیے محدث کا ثبوت پیش کرنا ہے، اور اس محدث کا، اس صانع کا، اس خالق کا قدیم ثابت کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی ذات خود بخود ثابت ہو جائے گی، اللہ کا وجود، اس لیے کہ جو قدیم ہوگا، جس سے اس عالم کا وجود ہوگا، وہ ممات نہیں ہو سکتا، مردہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مردہ سے کسی چیز کا وجود، تو اس کے لیے اس کو حی ہونا چاہیے، زندہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے لیے کیا ثابت ہو جائے گی؟ حیات، حی ثابت ہو جائے گی۔ اور جو بھی کسی چیز کو وجود میں لاتا ہے اس کے وہ عاجز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی عاجز ہے تو کسی چیز کو وجود میں لا، وہ خود کسی کا محتاج ہے، تو عاجز نہ ہو، سمع رکھتا ہو، بصر رکھتا ہو، علم رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، تو یہ چیزیں اللہ کے لیے خود بخود کیا ہو جائیں گی؟ ثابت ہو جائیں گی۔ تو پہلی چیز عالم حادث ہے، ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ والعالم ما سوى اللہ تعالی، عالم کا بیان کر دیا یا سوا غیر کے معنی میں۔ عالم اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ ہر چیز کو عالم کہتے ہیں، چاہے وہ عرش ہے، چاہے زمین ہے، چاہے آسمان ہے، چاہے انبیاء ہے، چاہے ملائک ہے، چاہے اولیاء، اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ ہر چیز کیا ہے؟ اپنا کیا ہے؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ اچھا، تو جو ہے وہ عالم کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ کیا ہے؟ ہر چیز کو عالم کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ عالم اسم آلے کا صیغہ ہے، جیسے خاتم ما یختم به، اور طابع، خاتمہ طابع، جس سے کوئی مہر لگائی جائے، اس طرح عالم یہ بھی اسم آلے کا صیغہ ہے بمعنی علامہ، جس سے کسی چیز کو پہچانا جائے، عام معنی یہ۔ اور علم کلام کی کتابوں میں ما یعلم به الصانع، عالم اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے صانع، خالق کائنات، خالق عالم کو پہچانا جائے۔ جو آدمی عالم کے لیل و نہار پر غور و فکر کرے گا، اس کی عجائب و غرائب میں اور عجائبات میں غور و فکر کرے گا، وہ بدیہی طور پر یہ جان لے گا فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، یہ پتا پتا، یہ بوٹا بوٹا پکار کر کہہ رہے کہ مجھے بنانے والی کوئی ذات موجود ہے۔ تو تب اس کو عالم کہتے ہیں کہ اس عالم کے ذریعے سے ہم نے کس کو پہچاننا ہے؟ اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے۔ دیکھو والعالم ای ما سوى اللہ تعالی، عالم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات کے علاوہ اور اللہ کی صفات کے علاوہ سب کچھ کیا ہے؟ عالم ہے۔ من الموجودات، موجودات میں سے۔ آگے عالم کا معنی بیان کرے، مما یعلم به الصانع، یہ متکلمین کیا صانع کی قید ہے، ویسے عام طور پر عالم صانع کے علاوہ جس سے کوئی چیز پہچانی جائے، کہ جس کے ذریعے سے صانع کی کیا ہو؟ معرفت ہو، صانع کا علم حاصل ہو۔ یقال عالم الاجسامی،
ایک مسئلہ بیان کر دیا میں نے پہلے کہا، تفصیلات بہت ہے، میں مختصر بات کروں گا. یہ مثالیں لا کر اس اشارہ کرنا چاہ رہے کہ عالم کا اطلاق اجناس پر ہوتا ہے، افراد پر نہیں ہوتا. عالم الاجسام، عالم الحیوانات، عالم النباتات، لہذا عالم زید، عالم بکر، عالم عمر یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ افراد جزیات ہیں. علامہ آلوسی نے اس پر گفتگو کی ہے، تم دیکھ لینا الحمد رب العالمین کے اندر، اس میں اختلاف ہے، بہرحال میں نے اشارہ کر دیا. یقال عالم الاجسام وعالم الاعراض وعالم النبات وعالم الحیوان الی غیر ذلک، اشارہ کر دیا کہ عالم کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ اجناس پر ہوتا ہے. فتخرج صفات اللہ تعالیٰ، یہ ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے. حضرت صاحب آپ نے کہا العالم ما سوا اللہ، عالم کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے سوا. تو صفات کہاں گی میرے بھائی؟ اللہ کی ذات بھی ہے اور صفات بھی ہے. آپ نے اللہ کی ذات کو تو عالم سے خارج کر دیا، تو اللہ کی صفات کہاں چلے گی؟ کہا جب ہم نے اللہ کا استثناء کر دیا، اللہ کی ذات کو عالم کی تعریف سے خارج کر دیا، تو صفات بھی ساتھ میں خود خارج ہو گئی. کیوں؟ کہ اہل سنت کے ہاں اللہ کی صفات اللہ کا غیر نہیں ہے. اللہ کی صفات اللہ کا، تو جب غیر نہیں ہے تو جب اللہ کا ہم نے استثناء کر دیا تو ساتھ میں صفات کا بھی کیا ہو گیا کہ وہ اس کی غیر، اس کا استثناء کرنے کے لیے مستقل کسی ادات کی حاجت نہیں ہے. جیسا کہ اللہ کی صفات اس کا عین نہیں ہے. پریشان نہیں ہونا، فی الحال اتنا سمجھو اللہ کی صفات نہ اس کا غیر ہے نہ اس کا، یہ تو اجتماع نقیضین ہو گیا، نہ عین ہے نہ غیر ہے نہ کڑے نہ بیٹھے، وہ آگے مسئلہ حل کریں گے. ٹھیک ہے، تو چونکہ اہل سنت کے ہاں اللہ کی صفات اس کا غیر نہیں ہے، تو جب ہم نے اللہ ما سوا اللہ کہہ دیا تو اللہ کی صفات بھی خود بخود عالم کی تعریف سے کیا ہو گئی؟ خارج ہو گئی. یہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب جی لأن فتخرج صفات اللہ تعالیٰ، اس سے اللہ کی صفات بھی خارج ہو جائیں گی. لأنها لیست غیر الذاتی، اللہ کی صفات اللہ کا غیر، کما انہا لیست عینہا، جیسا کہ وہ صفات اس کا عین نہیں ہے. بجمیع اجزائہ، عالم اپنے تمام اجزاء سمیت، اس لیے کہ عالم دو چیزوں کا مجموعہ ہے، تمام آسمان تمام زمینیں، ساری کائنات. تو آسمانوں میں جو کچھ ہے اس سمیت اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس سمیت عالم کیا ہے؟ حادث ہے. یہ فلاسفہ پر رد ہو گیا. آپ نے ماشاءاللہ مسئلہ پڑھا، مشہور مسئلہ ہے فلسفے کے اہم مسائل میں سے. فلاسفہ آسمانوں کو ان کے حیولہ، صورت جسمیہ اور صورت نوعیہ کے ساتھ کیا مانتے ہیں؟ قدیم مانتے ہیں. اور عناصر اربع یعنی آگ، پانی، ہوا اور مٹی، اس کو صورت جسمیہ، حیولہ اور صورت جسمیہ کے ساتھ کیا مانتے ہیں؟ قدیم مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، جو کچھ اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ جو عالم ہے، چاہے وہ از قبیل آسمان ہو، چاہے از قبیل عناصر ہو، چاہے از قبیل زمین ہو، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ حادث ہے. حیولہ یہ تو آپ نے ظاہر پڑھا ہوگا آسان الفاظ میں، کسی بھی شے کا وہ مادہ جس سے وہ مل کر بنا ہے. آسان الفاظ میں جیسے دیکھو یہ ٹیبل کس سے بنا ہے؟ یہ لکڑی کے لیے حیولہ ہے. یہ کتاب کس سے بنی ہے؟ کاغذ سے. یہ کاغذ کے لیے کیا ہے؟ حیولہ ہے. تو حیولہ جس میں طبعی کا وہ جوہری جز جو بذات تقسیم کو قبول نہ کرے اور اپنا نہ انفصال کو قبول کرے، نہ تقسیم کو قبول کرے، نہ واحد کو قبول کرے، نہ کثیر کو قبول کرے، نہ کسی شکل کو قبول کرے. البتہ ہر شکل میں متشکل ہو سکتا ہے لیکن خود کسی شکل کو قبول، جیسے سمجھانے کے لیے موم ہے، موم، اس موم کو آپ پلیٹ میں ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس پلیٹ والی شکل بن جائے گی. اس موم کو موم بتی بنا لے تو موم بتی ہو جائے گا. اس موم کو سب کچھ اور بنا لے تو یہ موم حیولہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ہمارے استاد صاحب اس کی ایک مثال دے دیتے کہ مختلف شکلوں میں متشکل ہوتا رہتا ہے، کبھی چھوٹ کبھی بعد میں. تو وہ اس کی یہ مثال ہے، یہ حیولہ. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ حیولہ کا کہتے تھے نا. تو بہرحال کھانسی کیوں لگ رہی ہے؟ خیر، اچھا کچھ پھنس گیا ہے گلے میں. تو یہ حیولہ، یہ کیا ہے؟ یہ حیولہ بھی قدیم ہے. آسمانوں کا حیولہ کیا ہے؟ یعنی جس مادے سے وہ بنا ہے وہ کیا ہے؟ قدیم. نمبر 2 صورت جسمیہ. یہ صورت جسمیہ جس میں طبی کا وہ جز ہوتا ہے جو حیولہ میں حلول کرتا ہے. حیولہ میں کیا کرتا ہے؟ حلول کرتا ہے. اور یعنی ابعاد ثلاثہ
اس میں فرض کیے جا سکتے ہیں، طول، عرض اور عمق، یا بعد ثلاثہ، اس کو صورت جسمیہ کہتے ہیں. یہ بھی قدیم ہے فلاسفہ کے نزدیک. اور تیسرا صورت نوعیہ، افلاک کا، آسمانوں کا. صورت نوعیہ وہ صورت کہ جس سے ایک نوع دوسرے نوع سے کیا ہوتی ہے؟ ممتاز. جیسے حیوانات کی ایک مخصوص صورت ہوتی ہے، 4 پاؤں ہوتے ہیں، دم ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ ایک حیوان کی اپنی مخصوص شکل ہے، وہ نوع نہیں ہے، وہ مشخصہ ہے. جیسے گدھے کی اپنی ایک شکل ہے، کہتے ہیں اپنے ایک آنکھیں، وہ الگ چیز ہے. وہ جو حیوانیت میں مجموعی طور پر جو ان کی ایک جسم پائے جا رہا ہے، ایک وہ کیا ہے؟ وہ اپنا صورت نوعیہ ہے. تو آسمان کی یہ 3 چیزیں افلاک کی، حیولہ، صورت جسمیہ اور صورت نوعیہ، یہ تینوں قدیم ہیں، لیکن قدیم بن نوع ہیں ان کے نزدیک. اور عناصر یعنی آگ، پانی، ہوا، مٹی، اس کا حیولہ اور صورت جسمیہ یہ قدیم ہے. تو ہم نے کہہ دیا بھی جمیع اجزائہ حادث محدث، ہم نے رد کر دیا کہ نہیں، ہم اس کے ساتھ تمہارے ساتھ متفق نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے؟ یہ سب حادث ہے. اس کے حادث ہونے کی وجہ انشاءاللہ آپ نے معین الفلسفہ میں بھی پڑھ لی، اور آگے بہت تفصیل کے ساتھ اس سب کا رد آ رہا ہے. ٹھیک ہے. فرماتے بجمیع اجزائہ من السماوات وما فیہا، یعنی جو کچھ اجزاء سے مراد کیا؟ عالم 2 چیزوں سے بنا ہو گیا، از قبیل افلاک ہوگا، از قبیل زمین ہوگا. فرمایا وہ اس سمیت اور جو کچھ ما فیہا، ما عموم پر ہے، جو کچھ اس میں ہے، والارض وما علیہا، اور جو کچھ اس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. محدث کیا ہے؟ محدث ہے. محدث کا معنی بیان کر رہے ہیں، اے مخرج من العدم الى الوجود. محدث، حادث اسے کہتے ہیں کہ جو عدم سے وجود کی طرف آیا. اس کو ہماری زبان میں مسبوق بالعدم کہیں گے. تو آئندہ جب مسبوق بالعدم کا لفظ استعمال ہو، صحیح مراد ہوگا مسبوق سبق گزر چکا ہو جس پر، اور عدم پہلے وہ معدوم تھا، نیز تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر اس کا وجود ہوا، تو یہ حادث ہے. تو ایسے ہی نا اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ ساری کائنات پہلے کیا تھی؟ چاہے اولیاء ہے، چاہے انبیاء ہے، چاہے آسمان ہے، چاہے عرش ہے، چاہے فرشتے، سب کیا تھا؟ معدوم تھا. پھر یہ کیا آ گیا؟ وجود میں آ گیا. اسی کا نام حادث ہے. اس کے مقابلے میں قدیم ہوتا ہے، جس کا وجود ضروری، جس پر کبھی عدم، جو مسبوق بالعدم نہ ہو، کبھی اس پر عدم ہمیشہ سے ہو. یہ تصور بھی نہ، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ قدیم میں تو تصور نہیں ہے کہ اس پر کبھی عدم ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس کے مقابلے میں قدیم آتا ہے. تو حادث سمجھ گئے؟ حادث جو مسبوق بالعدم ہو، یعنی وہ پہلے معدوم ہو اور اس کے بعد بے شک معدوم ہو، وجود کے بعد بے شک ازلی ہو، جیسے جنت اور جہنم. یہ معدوم ہے، تھا نہیں، لیکن وجود کے بعد کیا ہوں گے؟ سر ہمیشہ ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو ازلیت کا ہونا نہ ہونا یہ شرط نہیں ہے، عدمیت کا ہونا شرط ہے حادث کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ حادث مسبوق بالعدم ہو، اور قدیم جو مسبوق بالعدم نہ ہو. تو اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ سب کچھ کیا ہے؟ حادث ہے، خلافاً للفلاسفہ، بخلاف فلاسفہ کے. حادث کا معنی بیان کر دیا، مخرج نکالا گیا ہو، من العدم الى الوجود ہی، بمعنی انہ، کیا مطلب؟ مزید وضاحت کرے، انہ کان معدوما فوجدا، پہلے کیا تھا؟ معدوم تھا، پھر کیا ہو گیا؟ وجود دیا گیا. خلافا للفلاسفہ، بخلاف کس کے؟ حیث ذهبوا الى قدم السماوات بموادها ای بحیولها. یہاں سے مواد کیا ہے؟ حیولہ، کہ وہ آسمانوں کے یعنی افلاک کے قدم کے قائل ہیں، کس کے ساتھ؟ اس کے مواد یعنی حیولہ کے ساتھ. وصورها، اور صورت یعنی صورت جسمیہ، واشکالها، وہ اشکال، شکل، وہ حیت جو مقدار کو حاصل ہو خطوط کے ذریعے سے، بشرطے کہ خطوط کا احاطہ کر دیا گیا ہو. ٹھیک ہے. تو جیسے دیکھو نا، یہ خط ہے، دیکھو اس کا احاطہ کیا گیا تو اس کی ایک شکل حاصل ہے، دیکھ رہے؟ یہ شکل ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو باقی آپ ماشاءاللہ سارا معین الفلسفہ میں آپ نے اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا. اسی طرح وقدم العناصر، یہ عناصر عنصر کی جمع ہے بضم العین، کسی شے کی اصل. تو عنصر 4 ہے، عناصر اربع 4 ہے فلاسفہ کیا؟ آگ، پانی، ہوا اور مٹی. بموادھا، یہ اس میں اختلاف ہے، لیکن ہم نے کہا اختصار کو، یہ 4 عناصر، یہ فلاسفہ کیا میں نے کہہ دیا، اس میں بھی اختلاف ہے. بعد نے 2 کا، بعض نے 3 کا، لیکن ہم اس تفصیل میں نہیں جانا. ہاں، یہ ایک نئی عجیب غریب بات آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں، ہماری سائنس بھی آج کل اسی کو کہتی ہے کہ 4 عناصر اربع ہیں، طب بھی یہی کہتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. وقدم العناصر بموادھا وصورھا لیکن بالنوع، لیکن یہ قدم بالنوع ہے، قدم بالذات نہیں ہے. دیکھو جو صورت جسمیہ ہے نا، صورت جسمیہ،
وہ فلاسفہ کے ہاں قدیم بن نو ہے، اور صورت نویہ یہ قدیم بالجنس ہے۔ سمجھاتا ہوں، ٹینشن نہ لے، آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے نا، علمی گفتگو کا موقع نہیں ہے۔ قدیم بن نو کا کیا مطلب ہے کہ اس کے افراد تو بدلتے رہتے لیکن نو موجود ہے۔ نو کیا ہے؟ موجود ہے۔ جیسے یہ پانی ہے، پانی، یہ پانی ایک گلاس کے اندر ہے کہ نہیں؟ اس گلاس سے میں نے یہ پانی دوسرے گلاس میں ڈال دیا تو پہلا والا فرد اس پانی کا ختم ہو گیا، لیکن نوع پانی موجود ہے، نوع پانی موجود ہے۔ تو یہ جو آسمان ہے اس کی جو صورت جسمی، اس کے جو افراد ہے وہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن جو نو ہے وہ کیا ہے، یعنی جو افراد ہے وہ نو اپنی جگہ کیا ہے؟ موجود ہے۔ یہ معنی ہے قدیم کا، وہ اس سے کبھی آسمان خالی نہیں ہوا، نو سے کبھی خالی نہیں ہوا، اس کے افراد۔ آپ کو سمجھانے کے لیے مزید وضاحت، سمجھانے کے لیے ضروری کی علمی مثالیں ہوں۔ یہ رابعہ کی کلاس ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کے افراد ہیں، آپ سب چلے گئے، آپ کا سبق ختم ہو گیا، جیسے ہی گئے فوراً دوسرے آ گئے، تو اب افراد تو تبدیل ہو رہے، لیکن کیا کہیں گے کہ رابعہ کی کلاس کیا ہے؟ موجود ہے، چل رہی ہے، یہ نو ہے۔ تو اس معنی میں آسمان اپنی نو کے ساتھ ہمیشہ قائم ہے، اس کے افراد کیا ہوتے رہے؟ بدلتے، لیکن یہ عمل اتنی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمیں محسوس۔ اس کی مثال موم بتی سے دیکھو، یہ موم بتی کی لو ہے، یہ موم بتی کیا ہے؟ اب یہ جو آگ جل رہی ہے یہ اس کے افراد ہیں، یہ جل کے ختم ہو رہی، جل کے ختم ہو رہی، سمجھانے کے لیے ضروری نہیں کہ یہ اس کی مثال ہو، یہ جل کے ختم ہو رہی ہے، جل کے ختم ہو رہی ہے، جل کے ختم ہو رہی ہے، لیکن اتنی تیزی سے ہو رہی کہ ہمیں نظر، لیکن یہ آگ اپنی جگہ موجود ہے۔ تو یہ قدم بن نو ہے کہ آگ اپنی جگہ موجود ہے، اس کے افراد جو بار بار آگ کی لو بڑھا، کیونکہ نیچے سے تیل آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے، آگ تیل کو لے رہا تو ایک آگ ختم ہو رہی دوسری آ رہی ہے نا، لیکن اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ ہمیں نظر، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ قدیم بن نو کا مطلب ہے کہ افراد تو تبدیل ہوتے رہتے لیکن وہ جو نو ہے وہ قائم رہتی ہے، قائم۔ جیسے آپ کی رابعہ کے افراد، یہ ایک مثال ضرور، 10 سال سے رابعہ چل رہی ہے، تو افراد تو تبدیل ہو رہے لیکن رابعہ چل رہی ہے، تو رابعہ قدیم بن نو ہے، یعنی سمجھانے کے لیے افراد سے کیا ہو، تو آسمان قدیم بن نو، یعنی آسمان کی نو تو اپنی جگہ حیولہ اور صورت جسمیہ تو موجود ہے، لیکن اس پہ جو تغیر اور تبدل ہو رہا ہے وہ اس کے افراد کے اعتبار سے ہو رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو صورت جسمیہ ہے وہ قدیم بن نو ہے، بات سمجھ آ رہی ہے۔ اور جو مادہ ہے، عناصر، وہ اس کا جو صورت نوعیہ ہے وہ قدیم بالجنس ہے، وہ قدیم بن نو نہیں ہے۔ جو صورت جسمیہ ہوگی نا وہ قدیم بن نو ہوگی، اور جو صورت نوعیہ ہے وہ قدیم بالجنس ہوگی۔ تو افلاک صورت جسمیہ کے ساتھ قدیم ہے، یعنی قدیم بن نو ہے، اور نوعیہ کے ساتھ بھی، اور مادے صورت جسمیہ کے ساتھ نہیں بلکہ صورت نوعیہ کے ساتھ کیا ہے؟ قدیم ہے، یعنی قدیم بالجنس ہے۔ کیا مطلب؟ انواع بدلتی رہیں گی لیکن جنس اپنی جگہ کیا ہوگی؟ موجود ہوگی، جنس اپنی جگہ کیا ہوگی؟ اب عناصر قدیم ہے، کیا مطلب؟ نو بدل جائے گی لیکن جنس موجود ہوگی۔ جیسے یہ پانی ہے، پانی یہ عناصر اربعہ میں سے ایک عنصر ہے نا، پانی، اس پانی کو میں نے سکھا دیا، یہ بھاپ بن گئی، گرم کر دیا، کیا بن گئی؟ بھاپ۔ تو یہ پانی والی نو ختم ہو گئی، لیکن جو دھواں آگ تھی، ہوا، وہ بھاپ تھی، ہوا، وہ اس سے کیا ہو گئی؟ پیدا ہو گئی۔ تو عنصر میں سے ایک یہ بھی تو ہے نا، تو وہ عنصر موجود ہے، اگرچہ نو کیا ہو گئی لیکن جنس، یعنی عناصر اربعہ منزلہ جنس ہے نا، اور یہ 4 اس کی انواع ہیں، جنس موجود ہے۔ تو اس طرح اس کی انواع بدلتی رہتی ہے لیکن جنس کیا ہے؟ قدیم ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے بہرحال آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فلاسفہ کے ہاں آسمان اپنے مادے یعنی حیولہ کے ساتھ اور صورت جسمیہ کے ساتھ اور صورت نوعیہ کے ساتھ کیا ہے؟ قدیم ہے، بن نو۔ اور اس طرح عناصر اربعہ اپنے حیولہ اور صورت نوعیہ کے ساتھ قدیم ہے، قدیم بن نو، یعنی چلے جنس کر دیں اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں جو ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب یہ جہاں نو لگائیں گے وہاں افراد تبدیل ہوں گے، نو موجود ہوگا، اور جہاں جنس لگائیں گے وہاں نو تبدیل ہوگا، جنس موجود ہوگی۔ دونوں کو میں نے مثالوں کے ذریعے کیا کر دیا؟ سمجھا دیا۔ مسئلہ یہاں کلیئر ہو گیا؟ تو بذات قدیم نہیں ہے، بات سمجھ، بذات ان کے نزدیک صرف اللہ کی ذات کیا ہے؟ قدیم ہے، یہ قدیم بن نو ہے، یعنی افراد میں، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو ایک بدیہات میں سے نا، ہم دیکھتے روزانہ صبح شام آسمانوں میں تبدیلی ہوتی ہے، عناصر اربعہ میں تبدیلی ہوتی ہے، تو اس کو تو وہ قدیم ہو بھی عقل کے اندھے تو نہیں اس کو قدیم، تو انہوں نے یہ ڈرامہ نکالا کہ یہ قدیم بن نو ہے۔ اصل مقصود ان بدبختوں کے بڑے نام مراد ہیں، اصل مقصود اس عالم کو قدیم ماننے کا قیامت کا انکار کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب عالم قدیم ہوگا تو کبھی ختم
جب یہ بیعتبار نو قدیم ہے تو آسمان کبھی ختم ہو سکتا ہے، تو قیامت تائیں آگے نا جب آسمان اور زمین ختم ہوں گے، ایسے نام مراد ہے، تو اس کے لیے یہ ڈھکوسلے۔ بہرحال یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، ورنہ ان کی میں جو ہے نا وہ حالت کروں کہ یاد رکھیں، جاہل اجہل ایک سے بڑھ کر ایک ہے، خواہ مخواہ میں کہتے فلسفی ہے جو ہے نا۔ بہرحال فرماتے ہیں وَقِدَمَ الْعَنَاصِرْ بِمَوَادِّهَا وَصُوَرِهَا لیکن بِالنَّوْعِ، بات سمجھے؟ ان کا یہ قدم ودم کا ڈرامہ گنتی پر ہی ختم ہو جاتا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 نہیں ہے۔ انشاءاللہ موقع ملے ایک نئی چیز تمہیں بتاؤں گا، گنتی سے عالم کا حادث ہونا ثابت کریں گے ہم یہ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا اگر موقع ملے مجھے تو۔ ان کی اوقات تو یہ کہ 1 2 3 4 5 کے لیے میرے سامنے بیٹھے ہیں، اس سے ان کے سارے دلائل کی مٹی پلیت ہو جاتی ہے۔ بہرحال فرمایا کیا مطلب انہا لم تخلق قط عن صورت، کیا مطلب قدم بالنو کہ یہ چیزیں کبھی صورت جسمیہ سے خالی نہیں رہی۔ افراد تبدیل ہوتے رہتے لیکن صورت جسمیہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ قائم رہتی ہے۔ جیسے یہ ایک اور مثال دیکھ لو، سمجھانے کے لیے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے یہ چائے کا کپ ہے نا، اب اس میں بہت تیزی سے چائے آ رہی ہے اور نیچے سے میں پی رہا ہوں یا نکل رہا ہے، تو دیکھو چائے کا جو افراد ہے وہ تو ختم ہو رہے ہیں، وہ تو جا رہے ہیں، لیکن چائے اپنی جگہ کیا ہے؟ موجود ہے۔ اس سے کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کبھی خالی رہے، کبھی اس کپ پر چائے کے اعتبار سے عدم آئے، یہ آپ نہیں کہ، البتہ یہ کہ اس کے افراد اجزاء وہ ختم ہو رہے، آ رہے، ختم ہو رہے، لیکن چائے جن سے چائے نفس سے چائے کپ میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ یہ کہنا چاہ رہے اس کے افراد جزیات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ آسمان وغیرہ اپنی حیولہ اور سود کے ساتھ اس طرح کیا ہے؟ قائم ہوتا ہے ہمیں۔ لیکن یہ تبدیلیاں اتنی جلدی ہوتی ہیں کہ ہمیں محسوس، جیسے حواس خمسہ سے آپ ظاہرہ سے باطنہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہاں سے عقل کی طرف جاتے ہیں نا، تو اب بندہ بولے یوں جاؤ تو یوں، لیکن وہ اتنی جلدی ہو رہی ہوتے کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی جو ہے نا، یہی مسئلہ ہے۔ نعم، اب آگے ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ حضرت صاحب آپ نے تو کہا کہ فلاسفہ عالم کو بجمیع اجزاء حادث نہیں مانتے، بلکہ آسمانوں کو ان کے مواد کے ساتھ الی آخری قدیم مانتے ہیں، اور عناصر کو مواد کے ساتھ الی آخری قدیم مانتے ہیں۔ حالانکہ فلاسفہ ہی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ سارا عالم کیا ہے؟ حادث ہے۔ تو آپ نے تم پہ الزام لگا دیا، آپ کہتے ہیں قدیم مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حادث ہے، تو کہا نہیں، ذرا حادث کے معنی میں انہوں نے گڑبڑ کی ہے۔ جو حادث کا معنی ہم لے رہے وہ معنی انہوں نے عالم کو حادث مانا ہے، لیکن مسبوق بالعدم کے معنی میں نہیں مانا، بلکہ مراد یہ لی کہ حادث اسے کہتے ہیں جو اپنے وجود پہ دوسرے کا محتاج ہو۔ حادث اسے کہتے ہیں اپنے وجود میں، اور یہ قدم کے منافی نہیں ہے، یعنی آسمان موجود تو ہیں ازل سے، قدیم ہے، کبھی اس پر عدم، لیکن چونکہ اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہے، اللہ نہ ہوتا تو ان کا وجود بھی معاذ اللہ نہ ہوتا، اس اعتبار سے یہ حادث بھی ہیں۔ ہم حادث کا معنی کچھ اور کر رہے ہیں، اس کے ساتھ قدیم جمع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارے حادث اسے کہتے ہیں جو مسبوق بالعدم ہو، اور اس کے مقابلے میں قدیم جو مسبوق بالعدم نہ ہو، تو یہ حادث قدیم کی ضد ہے۔ لیکن جو انہوں نے حادث کا معنی کیا وہ قدیم کی ضد آگے آ جائے گا، حادث ذاتی اور حادث زمانی، یہ آگے چیزیں آ جائے گی۔ انہوں نے حادث کا معنی یہ کیا کہ جو اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج ہو، یہ قدم کے منافی نہیں۔ ایک چیز قدیم بھی ہو سکتی اس معنی میں اور حادث بھی ہو سکتی ہے۔ قدیم اس معنی میں کبھی عدم اس پر نہیں آیا، اور حادث اس معنی میں کہ وجود میں دوسرے کا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین اپنے وجود، اگرچہ قدیم ہے آسمان اور عناصر، لیکن اپنے وجود میں کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں۔ تو افلاک ہو گئے اور ملائکہ ہو گئے اور عقول اشرا ہو گئے، یہ عقول اشرا ملائکہ یہ بھی بدبختوں کے نزدیک قدیم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو نعم اطلق القول بحدوث ما سوى اللہ تعالی، ہاں فلاسفہ اللہ کی ذات کے علاوہ کی چیزوں پر حادث کا اطلاق کرتے ہیں، لیکن بمعنی الاحتیاج الی الغیر، لیکن مسبوق بالعدم کے معنی میں نہیں، بلکہ احتیاج الی الغیر کے معنی میں۔ یہاں تک بات واضح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ لا بمعنی سبق العدم علینا کے مسبوق بالعدم کے معنی میں۔ ثم اشار الی دلیل حدوث العالم بقولہ، پھر اشارہ کر دیا عالم کے حادث ہونے کی طرف اپنے اس قول سے، اذ هو الاعیان والاعراض، عالم کتنی چیزوں سے بنا ہے؟ 2 چیزوں سے، ایک اعیان سے بنا، دوسرا اعراض سے، عین سے اور عرض سے، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ حادث ہے۔ تو ان سے جو چیز مل کر بنے گی وہ بھی کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ حادث ہے کہ نہیں؟ جیسے ہمارے بریلی بھائی کہتے ہیں، یہ دیوبندی جو ہے کھیر بند حلوہ بند دیوبند ہے، ہماری کھیرے حلوے سب کیا کر دی؟ حرام کر دی،
11ویں کی بریانی 11ویں کی کھیر حرام ہے. ایک مولوی کو محسوس آتا ہے کیسے کیسے دلائل کے پاس آتے بندہ حیران ہو جاتا ہے. ان سے پوچھو 11ویں کی کھیر کس سے بنتی ہے؟ سوجی سے. سوجی کیا ہے؟ حرام ہے یا حلال ہے؟ بولو نا یار. اس میں کیا ڈلتا ہے؟ گھی، دیسی گھیو. تو دیسی گھیو حلال ہے یا حرام ہے؟ اس میں کیا ڈلتا ہے؟ چینی. تو چینی حلال ہے حرام ہے؟ اس میں کیا ڈلتے ہیں؟ بادام، پستے. حلال ہے حرام ہے؟ یہ سارے انفرادی حلال ہے، ایک ساتھ جمع ہو جائے تو کہتے ہیں حرام ہے. جب اس سے حلوہ بنتے تو کیا کہتے ہیں؟ حرام ہے. جب الگ الگ جائز ہے تو ایک ساتھ بھی کیا ہو جائے تو بھی کیا ہے؟ جائز ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ ہے بہرحال اس کا اس وقت جواب موقع نہیں اس کا کہتے تھے نا. تو یہی کہنا چاہ رہے اشارے کہ عالم کس سے بنا ہے؟ آیان سے. اور آیان کیا ہے؟ حادث. آراز کیا ہے؟ تو ان سے جو مل کر بنے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ چائے کو میں چینی سے بناؤں گا تو چائے کیا بنے گی؟ میٹھی. تو نمک سے بناؤں گا تو کیا بنے گی؟ جو بھی ایک کھٹی نمکین جو بھی بنے گی. ہے کہ نہیں؟ تو جب ان دو سے عالم بنا، یہ دلیل عالم کے حادث ہونے کہ عالم کی چیز سے بنا ہے. آیان اور ٹینشن نہ لو آگے آ جائے گا، ہر لفظ آگے آئے گا. آیان اور آراز سے. اور آیان آراز دونوں کیا ہیں؟ تو جو اس سے بنے وہ بھی کیا ہوگا؟ آیان اور آراز کس سے کہتے ہیں؟ عین جو قائم بالذات ہو، یعنی اپنے تحیز میں، اپنے متحیز ہونے میں کسی تحیز، کسی مکان کا محتاج نہ ہو، مستقل. اپنے تحیز میں کسی دوسرے کے تحیز کا، معذرت، اپنے تحیز آگے آ جائے گا سمجھا رہا ہوں. تحیز مکان وغیرہ، مکان اور حیز وغیرہ یہ حیز یہ ایک ہی چیز ہے. اپنے تحیز میں کسی اور کے تحیز مکان کا محتاج. یہ کتاب ہے، کتاب ٹھیک ہے نا، اس کا اپنا تحیز ہے، اس میں یہ کسی اور کے تحیز کا محتاج، اس کا اپنا وجود ہے، کسی اور کا محتاج نہیں. اور آراز عرض جو اپنے تحیز میں کسی دوسرے کے تحیز کا کیا ہو؟ محتاج. جیسے رنگ ہے، رنگ تو رنگ خود سے قائم، یہ کسی نے کسی عین کے ساتھ لگ کر آپ کو بولو اسد صاحب آپ ذرا اپنا تھوڑا سا رنگ مجھے دے دیں، میں نے کہیں جانا ہے واپسی میں دے دوں گا، دے سکتے ہیں؟ یا کوئی بیمار ہے کہ نہیں، بیماری ذرا الگ کر دے، کلاس کے اندر گھنٹہ لینا بڑا اہم ہے تو انشاءاللہ واپسی میں آ کے میں آپ سے بیماری لے لوں گا. کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ الگ نہیں، یہ عرض. یہ کیا ہے؟ تو عین جو قائم بالذات ہو. کیا معنی قائم بالذات؟ عند المتکلمین، عند الفلاسفہ نہیں، عند الفلاسفہ کچھ اور ہے. عند المتکلمین عین اسے کہتے ہیں جو قائم بالذات ہو. کیا مطلب قائم بالذات؟ اپنے تحیز میں کسی اور کے تحیز کا محتاج. اور عرض جو قائم بالذات یعنی اپنے تحیز میں کسی اور کے تحیز کا کیا ہو؟ محتاج ہو. بات سمجھ آ رہی؟ تحیز سے اس کا وجود ہے. وجود آپ کے ذہن میں آؤگا استاد جی کھمبا تو پھر عرض ہو جائے گا نا، اس لیے کہ کھمبا کھڑا ہونے میں کس کا محتاج ہے؟ زمین کا. نہیں، کھمبے کی کھڑے ہونے کی بات نہیں ہونی، کھمبے کے وجود کی. یہ جو کھمبے نے وجود پکڑا ہے، اس وجود میں کسی کا محتاج ہے، اس کا اپنا وجود ہے. استاد جی انار کی جو بیل ہوتی ہے، بیل انگور کی، اس کو تو کھڑا کرنے کے لیے دیوال چاہیے ہوتا ہے، دھاگا چاہیے ہوتا ہے، وہ خود تو کھڑا نہیں ہو سکتا نا. یہ والا مراد نہیں ہے کھڑا ہونے سے، بلکہ اس انار کے بیل کا اپنا وجود دیکھو. وہ تو وجود میں کسی اور کا محتاج نہیں ہے نا یار، لیکن اس انار کے بیل کے ہرا رنگ یہ اپنے وجود میں اس بیل کا کیا ہے؟ محتاج ہے. تو مراد ہماری یہ ہے، ذرا سمجھنا، ورنہ پھر تو ہر عین عرض ہو جائے گا. یہ موبائل بھی تو وجود کے لیے ٹیبل کا محتاج ہے، ٹیبل زمین کا محتاج ہے، پھر تو سارے آیان آراز ہو جائیں گے. یہ مراد، یہ طلباء کے ذہن میں یہ اشکال آتا ہے اور یہ کسی کتاب میں حل بھی نہیں ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اس کو ذہن میں رکھنا. اچھا ثم اشار الى دلیل حدوث العالم بقوله، پھر عالم کے حق کے دعویٰ یہ کر دینا کہ عالم کیا ہے، اور ہر دعویٰ کس کا محتاج ہوتا ہے؟ دلیل کا. ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کی طرح تھوڑی ہے مناظرے میں کچھ بھی بولتے رہو اور شروع ہو جاؤ. ہے کہ نہیں؟ یہ تو ظاہر ہے پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ تو ہر بات دلیل سے کرے گا نا. تسلی سے پہلے دعویٰ پیش کرے گا، پھر دلیل سے بات اس کو مدلل کرے گا. اذ ہوا ای العالم، ہوا کا مشار لے کیا ہے؟ عالم ہے. اعیان و اعراض کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے؟ لأنه ان قام بذات فعین، سیدھی سی بات ہے، اگر قائم بذات ہے تو عین ہے، والا فارض. فارض کیا ہے؟ عرض ہے. وکل واحد منهما حادث لما سنبین، ان میں سے ہر ایک کیا ہے؟ جیسے کہ انشاءاللہ میں آگے بیان کریں گے، ٹینشن نہ لے. البتہ ولم یتعرض له المصنف، مصنف نے یہ تو کہا ہے کہ عالم حادث سے، کیونکہ عالم کس سے بنا ہے؟ آیان سے. اور
لیکن آیان اور آراز کے حادث ہونے کو مدلل نہیں کیا. حادث ہونے پر دلیل قائم. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماتن کی کتاب مختصر ہے، یہ متن ہے، اور مختصرات اور متون یہ مسائل سے تعارض کرتے، دلائل سے. دلائل تو مطولات کا کام ہے، دلائل تو شارح کا کام ہے. تو چونکہ مسئلہ بیان کر دیا کہ عالم حادث ہے کہ آیان اور آراز سے بنا ہے، اب آیان اور آراز کے حادث ہونے کی دلیل کیا ہے، یہ ماتن کا وظیفہ نہیں ہے. اس لیے کہ ماتن کا کام مسائل کو ذکر کرنا ہے، دلائل کو یہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے کیا کریں گے، بیان کریں گے. فرماتے وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْمُصَنِّفُ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي طَوِيلٌ لَا يَلِيقُ بِهَذَا الْمُخْتَصَرِ. اس میں کلام بڑا طویل ہے، انشاءاللہ آگے آ جائے گا. ماتن کے مختصر کے ساتھ یہ لائق نہیں ہے کہ وہ ان طرح کی تطویلات میں مصروف ہو. کیفا، دوسری بات، اور وہ ذکر بھی کیوں کرے اور کیسے کر سکتے، وَهُوَ مَقْصُورٌ عَلَى الْمَسَائِلِ دُونَ الدَّلَائِلِ. ماتن کی جو کتاب ہے وہ مسائل سے متعلق ہے، نہ کہ اور آیان اور آراز کا حادث ہونا. یہ کیوں حادث ہونا، یہ اس کا تعلق دلائل کے ساتھ ہے. مسائل مسئلہ تو صرف اتنا ہے کہ آیان اور آراز کیا ہے، حادث ہیں بس. دیکھو فالآیان ما ممکن یکون لہو، یعنی فالآیان ما ممکن لہو قیام بذاتہ بقرینۃ جعل من اقسام العالم. دیکھو فالآیان ما یہ ما عام ہے. یہ ما کیا ہے، یہ اپنا کیا کہتے جو ہے نا، اس میں ممتنع بھی شامل ہو سکتا ہے، واجب بھی شامل ہو سکتا ہے، اور ممکن بھی شامل ہو سکتا ہے. لیکن مراد اس ما سے خصوصی ہے. ما بمعنی ممکن، ہاں قدیم نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیوں کہ آیان کو ماتن نے عالم کے تحت داخل کیا ہے، اور عالم کیا ہے، حادث ہے، ممکن ہے. لہذا یہاں ما سے مراد بھی کیا ہوگا، ممکن ہوگا. فالآیان ما اے ممکن یکون لہو، ممکن ہے، لہو قیام بذاتی، جو قائم بذات ہو، بقرینۃ جعل من اقسام العالم. ما سے مراد ممکن ہے، اس کا قرینہ یہ کہ ماتن نے اپنا آیان کو کس میں شمار کیا ہے، عالم میں، اور عالم ممکن ہے، عالم حادث ہے، تو آیان بھی کیا ہوگا، حادث ہوگا، ممکن ہوگا. وَمَانَ قَيَامِ بِذَاتِهِ عند المتکلمین، متکلمین کے نزدیک اس کا معنی کیا ہے، ان یتحیز بنفسه، کہ وہ بذات متحیز ہو. اس حال میں، اگر حال بنانا ہے، غیر تابع تحیزہ لتحیز شیء آخر، وہ اپنے تحیز میں کسی دوسرے کے تحیز کا محتاج. تابع تحیز یا مراد بمعنی مکان ہے، مکان تحیز ایک ہی چیز ہے. بخلاف العارض، بخلاف فإن تحیزہ تابع لتحیز الجوہری، اس کا تحیز کس کے تحیز کے تابع ہوتا ہے، جوہر. جوہر ہے تو عرض قائم ہوگا، ورنہ عرض قائم نہیں ہوگا. الذی ہوا موضوعہ، وہ تحیز اس جوہر کا، وہ اس عرض کے لیے کیا بنتا ہے، اپنا موضوع بنتا ہے. اے موضوع کا معنی کیا ہے، محلہ. فلاسفہ کیا موضوع اور محل میں فرق ہے، تو متکلمین نے واضح کر دیا کہ مطلب موضوع اور محل دونوں کیا ہیں، ایک ہے. الذی یقومہ، وہ محل اس عرض کو کیا کرے گا، قائم رکھے گا. چلو وقت بھی پورا ہو گیا، آگے مسئلہ ہے. تو ہم نے کہا سبق کتنا ہوا آج، کچھ ہوا ہے، کوئی گزارا ہوا ہے؟ چلو شکریہ. تو آج کا سبق سمجھ آ گیا. عالم اپنے جمیع اجزاء سے مرکب ہے، اور یہ دونوں کیا ہیں، آیات اور بھی کیا ہے، مرکب ہے. اس سے عالم بھی کیا ہے، اور عالم اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کا نام کیا ہے، عالم. یہ خلاصہ ہے، بیچ میں یہ چیزیں آ رہی ہو آپ دیکھنا.